باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حکم الاسراء جنگ میں جو قید ہو جاتے ہیں ان کا حکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل وفي رواية يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جن کو بیڑیوں میں بند کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک یہ روایت ہے کہ جن کو بیڑیوں میں باندھ کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کلمہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کو موت آتی ہے تو وہ سیدھا جنتی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو بیڑیوں میں یعنی میدان جنگ میں آئے تھے، اسلام کو مٹانے کا جذبہ لے کر آئے تھے اور پھر پکڑے گئے، اور جب وہ پکڑے گئے تو پکڑے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ لوگ جب جنت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وعن سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین من المشرکین وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه متفق علیہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سفر میں تھے کہ ایک مشرکوں کا ایک جاسوس ان کے پاس آیا اور وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ آدمی جو اٹھ کر گیا ہے اس کو ڈھونڈو اور اس کو قتل کر دو، اس کو ڈھونڈو اور اس کو قتل کر دو۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کو ڈھونڈ کر میں نے قتل کر دیا، اور اس کے پاس جو مال تھا وہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ جو مال دشمن سے میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں سے جو کمانڈر کسی ایک آدمی، ایک تو باقاعدہ سارا مال جمع ہوتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کرنے کا ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق تقسیم کرتا ہے، لیکن جو جنگ کا کمانڈر ہوتا ہے اس کو کسی آدمی کو کوئی چیز خصوصی طور پر دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ جو کسی ایک آدمی مجاہد کو کمانڈر جو ہے وہ
تقسیم کے علاوہ خصوصی طور پر دیتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو سامان تھا وہ مجھے بطور نفل عطا فرمایا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوازن وبینما نحن نتدحى مع رسول اللہ اذ جاء رجل على جبل احمر فاناخه وجعل ينظر ففينا دابة ورقة من الزار وبعضنا مشاة اذ خرج يشتد فأتى جمله فأساره فاشتد بالجمل فخرجت اشتد حتى اخذت بختام الجمل فانخته ثم اخترت سيفي فضربت راس رجله ثم جئت بالجمل اقود عليه راله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الاقوى فقال له سلبه اجمع۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم اوازن کے غزوے میں شریک ہوئے۔ یہ قبیلے کا نام ہے، قبیلہ اوازن، مکہ کے ارد گرد طائف اور مکہ کے درمیان یہ لوگ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں جنگ کی۔ ایک دن چاش کا وقت تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ اس آدمی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم جنگ کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری بھی تھی، ہمارے پاس سواریاں بھی کم تھیں۔ بعض لوگ ایسے تھے جو پیدل تھے، تو وہ آدمی جو آیا تھا وہ اٹھا اور تیزی سے دوڑا اور وہاں گیا جہاں اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا، اور اس نے اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ لے کر اس کو بھاگ گیا۔ تو حضرت سلمہ بن اقویٰ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، میں بھی دوڑنے لگا، میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر میں نے اپنی تلوار کھینچی اور اس آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ اونٹ لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی طرف چلا۔ ابھی میں آ ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا، آگے سے تشریف لے آیا، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا سلمہ بن اقویٰ نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے پاس جتنا مال ہے یہ سارا خصوصی طور پر سلمہ بن اقویٰ کا ہے جس نے اس کو قتل کیا، یعنی یہ بطور مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا، بطور نفل جو ہے یہ سلمہ بن اقویٰ کو دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز جنازہ کی سنتیں۔ نماز جنازہ کی پہلی سنت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ میت کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا، یعنی میت کے سینے کو امام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہو، مرد ہو تب بھی امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا، عورت ہوگی تب بھی امام جو ہے وہ اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ نماز کی کتابوں میں جو ثنا لکھی ہے وہاں جب جل ثناؤ کا ہے،
مجلہ ثناؤ کا ولا الہ غیرہ۔ یہ اگر جو کتابوں میں نماز جنازہ کی ثنا لکھی ہے وہ اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ثنا پڑھنی۔ اور دوسری تکبیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا جو ہے یہ کتابوں میں نماز جنازہ کی قدروز لکھا ہوا تھا، یہ یاد ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ یاد نہ ہو تو درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور تیسری تکبیر جو ہے اس کے بعد اپنے میت کے لیے دعا مانگنی۔ میت کے لیے دعا کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ میت کے لیے بہتر یہ ہے کہ دعا ایسی مانگی جائے جو قرآن حکیم کے الفاظ میں ہو یا حدیث پاک کے الفاظ میں ہو۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور ایک دعا جو ہے وہ حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عوف بن مالک نے سنی اور اس کو یاد کیا، وہ یہاں لکھی ہے کہ یہ پڑھو، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یہ وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اور ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہو، اے اللہ تعالی یہ جو تیرا بندہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اس کو معاف فرما دے۔ ورحمو، اے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما۔ وعافہ، اے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھ۔ عافیت ہوتا ہے ہر قسم کی تکلیف دہ، پریشان کن اور تکلیف دینے والی چیزوں سے محفوظ رہنے کو عافیت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے دعا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے عذابوں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اس کو عافیت عطا فرما، محفوظ رکھ۔ واعف عنہ، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اس مہمان کے لیے آپ جو اس کی مہمانداری کے طور پر جو چیزیں تیار کرتے ہیں ان کو نزل کہا جاتا ہے۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو وہ نزل میں شمار ہوتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ تیری بارگاہ میں بطور مہمان حاضر ہو رہا ہے، اس کی مہمانداری کے سامان کو باوقار بنا دے۔ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، اے اللہ تعالیٰ جس جگہ پر یہ داخل ہوا ہے اس کو وسعت عطا فرما۔ جیسے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے، اور قبر کے بعد اگلے جہان میں جو یہاں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ٹھہراتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ جس جگہ اس نے داخل ہونا ہے اس کو میں وسعت عطا فرما۔ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، اے اللہ تعالیٰ اس کو غسل دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا پاک کرنے کا اندازہ مختلف ہے، لیکن مانگنے والے اپنے حساب سے مانگتے ہیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ نَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ، اے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے یوں پاک فرما دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اے اللہ تعالیٰ ایک گھر کو چھوڑ کر یہ دوسرے گھر کی طرف جا رہا ہے، جس گھر کی طرف جا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس گھر کو اس گھر سے اچھا بنا دے جس کو چھوڑ کر یہ جا رہا ہے۔ وَآلًا خَيْرًا مِّنْ آلِهِ، اے اللہ تعالیٰ ایک اپنے کنبے کو چھوڑ کر دوسرے کنبے کی طرف جا رہا ہے، جس کنبے کی طرف جا رہا ہے اس کو اس کے لیے بہتر بنا دے۔
وزوجن خیرا من زوجہ، ایک عالیہ سے جدا ہو کر جا رہا ہے، ایک اور عالیہ اس کو ملے گی، جو اس کو عالیہ ملے گی اس کو پہلی عالیہ سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ تعالیٰ اس کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ دعائیں ہم پر جو ہے وہ اللہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو جو آپ کو دعا یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔